الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمیں اپنی بارگاہ میں ایک خاص دعا مانگنے کا طریقہ و سلیقہ بتایا ہے، اور ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے سے محفوظ رکھ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، اور اے اللہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صراط مستقیم انسان کی بندوں کی اولین ضرورت ہے، اور صراط مستقیم ہماری زندگی کا مقصود و مطلوب ہے۔ اس ٹاپک کی اہمیت کی وجہ سے ہم نے اس پر مفصل گفتگو کا ارادہ کیا تھا، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ انعام یافتہ بندوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس مقام پہ میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اجمالی طور پر تصور آنا چاہیے کہ انبیاء کا راستہ کون سا ہے، صدیقین کا راستہ کون سا ہے، شہداء کا اور صالحین کا راستہ کون سا ہے، جس راستے پر ہم چلنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ہم پہلے اپنے دروس میں وضاحت کر چکے ہیں کہ انبیاء کا جو مین راستہ ہے وہ دعوت دین کا راستہ ہے۔ دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، ان کی ذہن سازی کر کے دین کے احکام پر عمل کے لیے آمادہ کرنا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے قلوب کو اور ان کے اذہان کو ہر طرح کی باطنی امراض سے شفا یاب اور صحت مند اور تندرست بنانا۔ تو ہمارے دل میں یہ تصور آئے کہ اے اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کا جو دعوت دین کا راستہ ہے اس پر، اور دوسرے نمبر پر صدیقین کا راستہ، عقیدے میں سچائی ہو، قول میں سچائی ہو، اور عمل میں سچائی ہو، وعدے کی پاسداری اور گواہی اور فیصلے تمام حوالوں سے سچائی پر ہم کاربند ہوں۔ تو اے اللہ صدیقین کا جو سچائی کا راستہ ہے اس پر ہمیں چلا۔ اور جو شہداء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ کیا ہے کہ غلبہ دین کے لیے بھرپور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ غلبہ دین کے لیے جب جان کی ضرورت ہو تو اپنی جان پیش کر دینا۔ اے اللہ ہمیں شہداء کے راستے پر چلا۔ چوتھے نمبر پر اے اللہ صالحین کے راستے پر چلا، جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ تو عمل صالح کسے کہیں گے؟ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح مقبول نہیں، اور ایمان کے ساتھ پھر اخلاص ضروری ہے۔ اگر بغیر اخلاص کی کوئی عمل کیا ہے تو بظاہر ظاہری لحاظ سے وہ کتنا ہی سنت کے موافق کیوں نہ ہو، مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے افعال کو بھرپور اور کامل طور پہ ادا کر رہا ہے، لیکن نیت ریاکاری کی ہے، تو
ابن ماجہ کی مسلم احمد کی روایت کے مطابق جس نے ریاکاری کے طور پہ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یعنی شرک اصغر۔ تو ظاہری طور پر عمل اگر سنت کے موافق ہے بھی، لیکن اگر اخلاص نہیں اور نیت فاسد ہے تو پھر بھی وہ عمل فاسد ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ پھر وہ عمل ظاہری طور پر سنت کے مطابق ہو۔ وہ اگر خلوص ہے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل سنت کے خلاف ہے، پھر بھی وہ مقبول نہیں ہے۔ تو عمل صالح وہ ہوگا کہ جو عمل سنت کے موافق ہو، تو جو سنت کے موافق تبھی ہوگا کہ نیت بھی وہ خالص ہو اور عمل بھی نبی کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم اور ہدایت کے مطابق ہو۔ تو جب ہم صالحین کی بات کرتے ہیں کہ اے اللہ میں صالحین کے راستے پر چلا، ہمارے دل میں یہ تصور آنا چاہیے کہ اے اللہ جو سنت کا راستہ ہے، ہر معاملے میں جو سنت طریقہ ہے اس راستے پر ہمیں چلا۔ تو سنت کے راستے پر چلنے کے لیے اطاعت رسول وہ ضروری ہے، اور اطاعت رسول وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو بھی رسول ہم بھیجتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اس کی اللہ کی اذن سے اطاعت کی جائے۔ تو رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کر کے وہ اللہ کی اطاعت گزار بنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرے۔ تو رسول جس طرح وہ محبتوں کا، عقیدتوں کا مرکز ہوتا ہے، اسی طرح وہ اطاعت کا اور فرمانبرداری کا بھی مرکز ہوتا ہے۔ تو اطاعت وہ کامل ایمان، جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اتنی آپ کی اطاعت بھی کامل ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روکیں نا، یہ جو بات گفتگو آواز کیوں آ رہی ہے؟ خوب اچھی طرح یہ بات جان لو کہ تمہارے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں میں تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات کو مان لیا کریں، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیونکہ تم مختلف امور کے انجام کو نہیں جانتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی امور کے انجام سے آگاہ فرمایا جاتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کر لیں بہت ساری باتوں میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کر دیا ہے۔ یہ ایمان کامل ایمان مراد ہے، جس میں دل کے ساتھ تصدیق اور زبان سے اقرار اور اس کے ساتھ ساتھ ادا کے ذریعے عمل بھی داخل ہے، اطاعت بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان تمہیں محبوب بنا دیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر، بڑے بڑے گناہ اور نافرمانی یہ تمہیں ناپسندیدہ انہیں بنا دیا ہے۔ اور یہی لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو زینت بخشی ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے،
اور ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور کفر اور گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہ جو لوگ ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت سے اور مہربانی سے یہ لوگ ہدایت والے ہیں اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس میں ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا اور ایمان انہیں محبوب بنا دیا، جبکہ کفر اور گناہ اور نافرمانی انہیں ناپسندیدہ بنا دیا۔ اور یہ کامل ایمان کی علامت ہے کہ بندے کو اطاعت سے محبت ہو جائے اور نافرمانی سے نفرت ہو جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور لذت اور چاشنی نہیں پائے گا جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں وہ نہ پائی جائیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ پیارے اور محبوب ہو، اور اگر وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر ہو، اگر ناراضگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر میں پڑ جانے اور کفر میں لوٹ جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آگ میں ڈالا جانا پسند کرے، ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، یہاں تو ہر ایک کو پیاری، تو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اسی طرح وہ کفر کو بھی ناپسند کرے۔ تو جو سچا ایمان والا ہے اس کے دل میں اطاعت سے لگاؤ، دلچسپی اور اطاعت سے محبت ہو جاتی ہے، اور نافرمانی اور گناہ سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ بھی لے لیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی سنت پر عمل وہ کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، اور ہمیں اس سے کتنا لگاؤ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نافرمانی ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے ہمیں کتنی نفرت ہے۔ تو جتنی یہ چیز آپ کے اندر وہ موجود ہوگی، زیادہ اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور کامل ہوگا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ اس وقت یورپی کلچر وہ اس کا سیلاب امڈ آیا ہے، مختلف ذرائع کے ذریعے یورپی کلچر کو ہمارے معاشرے کے اندر بھرپور انداز کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ جو یورپی کلچر پہ چل رہے ہیں، اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنا رہن سہن، کھانے پینے کے انداز جو انگریزوں کے طریقے پر کریں، وہ اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں، وہ کوئی جھجک یا شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ جو دینی طبقہ ہے تو بہت سارے مقامات پہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اب ہمیں ان لوگوں میں موجود ہوں تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہ لوگ یہ کیا کہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ رسول کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے ہاتھوں کو پونچھنے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لو یا چٹا دو، یعنی آپ کا چھوٹا بچہ ہے اس کو چٹا دیں یا خود چاٹ لیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے انگلیاں چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے، اس میں یہی مضمون آیا، اور مزید اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نیچے گر جائے، کوئی لقمہ گر جائے، اس کو کچھ لگ جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو، تمہیں نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو فرامین ہے اور جو آپ کی تعلیمات ہیں اور آپ کی جو سنت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو کھانے کے دوران کوئی لقمہ نیچے گر گیا ہے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیں، اور جب آپ کھانا کھا چکے تو برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑیں، اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیں،
تاکہ کھانے کا کوئی اثر، کھانے کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ جو انگلیوں کو لگا ہوا ہے یا برتن کے اندر ہے یا نیچے گر گیا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور آپ کی سنت ہے۔ اب میرا تجربہ ہے، شادی حال کے اندر بعض اوقات کھانے کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے فنکشن میں بعض اوقات کھانے کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ ہم نے تو کبھی اس میں آر محسوس نہیں کی، بڑے فخر کے ساتھ ہم تو اسی طرح ہی کھاتے ہیں، اور عمومی طور پہ کوئی بات کرتا ہی نہیں، اگر کرے تو ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ وہ اس میں شرم محسوس کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں، تو اس وجہ سے بہت سارے جو مسنون اعمال ہیں ہم وہ ترک کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک مشرک نے انہیں کہا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو اب اس کا مقصد کیا تھا بھی یہ میں کروں گا، یہ تھوڑا جھجکیں گے اور شرمائیں گے، اور لیکن انہوں نے بڑے فخر سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے ہمیں قضائے حاجت کرنے اور استنجا کرنے کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے، اور آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ گوبر اور ہڈی سے ہم استنجا نہ کریں، آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم 3 ڈھیلوں سے استنجا کریں۔ تو انہوں نے وہ فخریہ طور پر نبی کریم علیہ السلام کی جو اس حوالے سے تعلیمات تھی ان کا اس کے سامنے ذکر کیا، اور وہ کسی قسم کے اس کے دباؤ میں یا جس طرح وہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں ان کا مذاق اڑاؤں گا، تو وہ انہوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ تو جب اطاعت محبوب ہو جائے گی اور اطاعت کی جو خلاف چیز ہے جب اسے نفرت ہو جائے گی، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں موجود ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، تو جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کے محب بندے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ اور یہ حدیث کا مضمون بھی موجود ہے، صحیح حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت کرو۔ تو یہ چیز ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی سنت معلوم ہے تو آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کسی فنکشن میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اکیڈمی میں، کسی بھی مقام پر ہیں، اور جیسا بھی وہاں ماحول ہے، آپ صرف شرم کی وجہ سے کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، آپ سنت کو مت چھوڑیں، آپ سنت کے مطابق عمل کریں۔ کھانا ہے یا پینا ہے یا اور کوئی معاملہ ہے اس میں سنت کے مطابق عمل کریں، اور اس طرح ہم اپنے ایمان کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں بآسانی کہ اب مجھے کتنی اطاعت محبوب ہو گئی ہے اور کتنی نافرمانی سے نفرت ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے یہ چیز بڑھے گی آپ کا ایمان اسی قدر بڑھے گا، اور اگر جتنی یہ چیز کمزور ہے اتنا ہی ایمان کمزور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ تمام امور میں ضروری ہے، ہاں وہ دنیاوی امور ہیں، ہاں وہ دینی امور ہیں، اور دنیا کے کسی بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہو، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ضروری ہے۔ تو عمل صالح وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اگر وہ سنت کے خلاف ہے اور وہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ صالح کے مقابلے میں لفظ فاسد بولا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہو یعنی درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے، اگر وہ فاسد ہو یعنی خراب ہو تو سارا بدن خراب رہتا ہے۔ اور سن لو گوشت کا وہ لوتھڑا دراصل دل ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر صالح اور فاسد یعنی قلب صالح اور قلب فاسد، تندرست دل اور اس کے مقابلے میں جو فاسد اور خراب دل ہے، تو صالح کے مقابلے میں فاسد آتا ہے، تو ایک عمل صالح ہوگا اور اس کے مقابلے میں جو عمل ہوگا وہ اس کے الٹ ہوگا، وہ عمل فاسد ہوگا۔ تو عمل صالح وہ ہے جو
جس میں سنت کی پیروی ہو، جو سنت کے موافق ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں وہ غلط رائج ہو گئی ہیں، اور چونکہ قرآن و سنت کے علم سے دوری ہے، اور جو لوگ اس شعبے سے وابستہ بھی ہیں، کچھ ان کی غفلت رہی، کچھ اس حوالے سے کوتاہی رہی، توجہ نہیں دی، تو وہ غلط باتیں رائج ہو گئی۔ اب لوگ ان غلط باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے، حالانکہ وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح تب ہوگا جب سنت کے موافق ہو۔ اس میں انشاءاللہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو اس حوالے سے چیزیں رائج ہیں وہ میں عرض کروں گا کہ ماہ رمضان پاک پورا کا پورا ہمارے ہاں کیسے گزارا جاتا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اور اعتکاف ہم کیسے کرتے ہیں اور سنت طریقہ اس کا کیا ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کا قیام ہے، شب برات کا قیام ہے، اس طرح شب معراج کے معمولات ہیں، شب میلاد کے معمولات ہیں، شب 11ویں کے معمولات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور جو دینی پروگرامز ہیں یا محافل ہیں، تو ان کے اندر جو ہم عمل کرتے ہیں کیا وہ سنت کے موافق ہے یا اس میں سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ہمارے شادی بیاہ کے رسوم و رواج ہیں، اور غمی کے اور میت ہو گئی تو اس میں جو رسوم و رواج ہیں، اور اس کے علاوہ ختنے کی تقریب ہوتی ہے، برسی ہوتی ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے، اور یہ مختلف اور بھی ہمارے کئی اس طرح کے یعنی مواقع میں جو رسوم و رواج ہیں کیا وہ سنت کے موافق ہے یا سنت کے مخالف ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر وہ عبادت کے طور پہ رائج ہو گئی ہیں، ان کو عبادت سمجھا جاتا ہے، یا رسوم و رواج کے طور پہ رائج ہیں، تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، اور اس میں سنت طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کی اصلاح کر کے اپنے عمل کو وہ عمل صالح کے راہ پہ ڈال سکیں۔ اور جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں صالحین کے راستے پہ چلا، تو اس راستے پر چلنے کی ہم صحیح رخ پر جد و جہد کر سکیں۔ ایک رات کو جاگنے کا ہمارے ہاں بعض لوگ رات کو جاگتے ہیں، میلاد ہو رہا ہے تو بعض کا ساری رات میلاد ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے تو ساری رات نعت خوانی ہو رہی ہے، حسن قرات محفل حسن قرات ہے تو وہ پوری رات ہو رہی ہے، اسی طرح نوافل پڑھے جا رہے ہیں تو پوری رات۔ تو کچھ دینی طبقہ وہ ہے کہ جن کو ایسے مواقع پر وہ شوق اور ذوق ہوتا ہے اور وہ پوری رات اس عمل میں لگے رہتے ہیں۔ تو پہلے تھوڑا ہم اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لیے 3 صحابہ علیہم رضوان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی عبادت سے متعلقہ وہ معلومات حاصل کریں۔ تو جب انہوں نے معلوم کیا اور انہیں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ عبادت تو تھوڑی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے، ان کے عظمت میں تو سورہ فتح کی وہ آیت مبارکہ اتری ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے تو تھوڑی عبادت بھی کفایت کر جائے گی، لیکن ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگے کہ میں تو مسلسل روزہ رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا اور میں آرام نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وہ وقت میسر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ باتیں کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے۔ فرمایا میں تم میں زیادہ سب سے زیادہ صاحب خشیت ہوں اور صاحب تقویٰ ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، رات کو میں قیام بھی کرتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اب جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے اندر وہ عبادت کا شوق ذوق جذبہ تھا، اور ان میں سے بعض نے یہ تہیہ کر لیا کہ ساری رات میں قیام کروں گا اور ساری مسلسل میں روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اس عمل سے منع کر دیا، فرمایا یہ میری سنت نہیں ہے۔ میری سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ رات کو آپ آرام بھی کریں اور رات کو قیام بھی کریں، روزہ رکھیں بھی اور روزہ چھوڑیں بھی، اور شادی بھی کریں۔
یہ ہے میری سنت، اور جو میرے سنت کو چھوڑ کے اور راستہ اختیار کر رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ، تو وہ عبادت کرتی تھیں رات کو، تو جب تھکاوٹ ہوتی اور تھوڑی سستی آنے لگتی تو انہوں نے ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان مسجد کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ وہ لٹک کے اپنی نیند کو دور کر دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہ دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے، تو آپ نے حضرت انس کو فرمایا بھی یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینب کی رسی ہے، وہ رات کو عبادت کرتی ہیں تو جب وہ تھک جاتی ہیں اور ان کو سستی آنے لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ لٹک کے اپنی نیند کو دور کر لیتی ہیں۔ تو پھر میں اس کو کھول دو، اس کو کھول دو، اور زینب کو یہ کہہ دو کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو اس وقت تک عبادت کرے، اور جب تھک جائے تو وہ آرام کرے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زوجہ آئیں، خویلہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا بھی خویلہ جو ہیں خاتون ہیں، میرے بیچارے کپڑے ہیں، پراگندہ ان کی حالت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ خویلہ کو کیا ہے؟ بالکل یہ پراگندہ ہے اور میلے بیچارے کپڑے ہیں اس کے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسی عورت ہے جس کا شوہر نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا شوہر ہے وہ دیندار آدمی ہے، اس کو دنیا سے تعلق کوئی نہیں، وہ ساری رات نماز پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، تو اس کا وہ دیندار آدمی ہے، تو لہذا یہ جو ہے نا یہ ایسی ہے جیسے اس کا شوہر ہے ہی نہیں، یہ بے شوہر کی طرح عورت ہے، تو اس لیے اس کی یہ کیفیت اور حالت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بلوایا، جب وہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے عثمان تم میری سنت سے منہ موڑتے ہو، میری سنت سے اعراض کرتے ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو آپ کی سنت کا طالب ہوں، میں تو ہر وقت آپ کی سنت کا متلاشی رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری سنت کے مطابق عمل کرتے ہو تو میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں تو روزہ ترک بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر میری سنت پہ چل رہے ہو تو پھر رات کو قیام بھی کیا کرو اور آرام بھی کیا کرو، اور اس کے ساتھ روزہ رکھا بھی کرو اور چھوڑا بھی کرو۔ فرمایا تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے، اور تیرے اوپر تیرے مہمان کا بھی حق ہے، اور تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو۔ اب ان کے تو بام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ سنت سے اعراض ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ میں ساری رات عبادت کر رہا ہوں، دن کو روزہ رکھ رہا ہوں، تو میں تو سنت پہ چل رہا ہوں، میں تو سنت کا متلاشی ہوں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے میری یہ سنت نہیں ہے جیسے تم چل رہے ہو، میری سنت یہ ہے کہ رات کو آرام بھی کرو، ٹھیک ہے، میری سنت یہ ہے کہ ناگا بھی کرو روزے کا، اور بیوی کا بھی حق ہے، اس کو بھی وقت دو۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ مسلسل روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور روزانہ رات کو پوری رات قیام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور روزانہ ساری رات قیام کرتے ہو، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو میں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور تمہارا بدن کمزور پڑ جائے گا، تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے، تو ہر صاحب حق کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ صرف آپ یہ سب سے روزہ رکھ لیں اور سب سے قیام کریں، یعنی آپ ایک عبادت یا ایک عمل آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ جو دوسرے آپ کے عمل ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں، تو یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دی،
बुखारी की एक और रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनके दरमियान मुवाख़ात यानी भाईचारा कायम किया था। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन अबू दरदा के पास और मिलने के लिए गए, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनका भाई उनको करार दिया था। तो दिन का वक़्त था, जब गए तो उन्होंने खाना शाना तैयार किया और आगे पेश किया। उन्होंने देखा कि उनकी जो ज़ौजा थी ना उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो मैली बचाली है, उनके कपड़े भी वो परागंदा हैं। तो उन्होंने पूछा उम्मे दरदा से भी, ये तुम्हारी क्या हालत है? तो उन्होंने कहा कि असल में तुम्हारा जो भाई है ना अबू दरदा, तो वो है बड़ा नेक आदमी, उसको दुनिया से कोई तल्लक है नहीं, तो इसलिए फिर मैं इस हालत के अंदर हूँ। वो बात समझ गए कि ये बीवी को तो टाइम ही नहीं देता, और ये अब उनका भी मामूल यही था कि दिन को रोज़ा रखना, रात को क़याम करना। अब जो खाना लेकर आए तो उन्होंने कहा भी, कहने लगे खाओ, तो उन्होंने कहा भी आप भी खाएं। नहीं मैं तो रोज़ेदार हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं तो फिर रोज़ा नहीं खाऊंगा खाना, आप खाएंगे तो मैं खाना खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाता। वो खाना खाना पड़ा साथ। फिर जब रात हुई तो उनको बिस्तर बिछा दिया, चले भी आप आराम करें, और ख़ुद ये ना वो उठने लगे। ना क्या करने लगे हो? है मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। तो मैं सो जाती, लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद उठने लगे, क्या करने लगे? है मैं नमाज़ पढ़ने लगा। मैंने सो जा रही। अब वो तहज्जुद के लिए बार बार उनको सुला दिया। और फिर जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि अब उठो। फिर ख़ुद भी उठे और ख़ुद भी उन्होंने क़यामुल लैल किया। उनको भी कहा कि अब करो क़यामुल लैल। और फिर उनको समझाया कि तेरे ऊपर तेरे बदन का हक़ है, तेरी बीवी का हक़ है, तेरे मेहमान का हक़ है, और हर साहब हक़ का हक़ अदा किया करो। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो हाजिर हुए और ये बात हुई। तो आपने फरमाया कि अबू दरदा ने बिल्कुल सच कहा है, दुरुस्त कहा है। अबू सलमान फ़ारसी ने आपको बिल्कुल सच कहा है। और इसी तरह बुखारी में रिवायत है, बुखारी मुस्लिम में, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक खातून बैठी हुई थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को किया, या रसूल अल्लाह, ये वो खातून है जो सारी रात क़याम करती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको कहो कि रहने दो, यानी ये सारी रात क़याम ये रहने दो, उतनी इबादत करो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह सवाब देते तो नहीं थकता, और बंदा थक जाता है अमल करते हुए। तो आपने उनके सारी रात क़याम को आपने पसंद नहीं किया। तो ये मुतअद्दिद रिवायात आपने मुलाहज़ा फरमाई हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इत्तिदाल इख्तियार करने का हुक्म फरमाया है, और इत्तिदाल से हटने को आपने सुन्नत से इराद से ताबीर किया है। ये गोया कि जो इत्तिदाल से हटता है वो सुन्नत से इराद करता है। उसने अहमद में रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी रात सुबह तक आपने क़याम किया हो, पूरी रात आपने वो इबादत की हो, मुझे ये इल्म नहीं। और एक ही रात में पूरा कुरान आपने कभी पढ़ा हो तो मेरे इल्म में ये बात नहीं है। और आपने माह रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों, ये भी मेरे इल्म में नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी सीरत में वो एतदाल था, कमाल दर्जे का, और यही आपने अपनी उम्मत को तालीम दी है। अब ये अहादीस मुबारका समझने के बाद अब हम अपने मामूलात की तरफ आते हैं कि हमारे यहाँ बाद रातों के अंदर क़याम करते हैं। तो सारी रात क़याम तो काम ही होता है ना, वो थोड़ा नफ्स पे गिरा होता है आम तौर पे। तो इसलिए हम उस तरह की इज्तिमाई तौर पर ऐसा कि वो इख्तियार करते हैं अपने तौर पे इबादत के, जिसमें वो हमारे लिए आसानी हो। अब महफिल हुस्न की रात हो रही है तो वो पूरी रात हो रही है, और इसी तरह दात खानी हो रही है तो पूरी रात हो रही है, मिलाद की महफिल हो रही है पूरी रात हो रही है। और फिर जब सुबह का वक्त करीब आ जाता है फिर जाके लोग सो जाते हैं। और आम तौर पर इन महफिल में खाने का अहतमाम होता है, लंगर का अहतमाम होता है। तो आम हालत में भी अगर आप खाना खा लेंगे तो सुस्ती तारी हो जाती है। लेकिन जब आप सारी रात ही जागे हुए हों और ख़ास तौर पर दिन में आपने आराम नहीं किया था,
آپ کام کاج والے تھے، جاب والے تھے، آپ کو دن کو آرام کا وہ موقع نہیں ملا، اور آپ دن کو بھی جاگتے رہے، اب رات کو بھی آپ نے جاگ لیا ہے، اب آپ لنگر بھی کھا لیں گے، تو اب اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا فرض نماز، خاص طور پہ فجر کی نماز، جس کی یعنی فضیلت ساری نمازوں سے زیادہ ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو فرمایا بے شک نماز فجر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، تو اب اس میں قیام بھی لمبا ہوتا ہے، قرات بھی لمبی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو معمول تھا 60 آیات سے 100 آیات تک آپ تلاوت فرمایا کرتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس میں لمبی قرات مسنون ہے، جبکہ کوئی خاص عذر نہ ہو تو لمبی قرات اس میں مسنون ہے دیگر نمازوں کے مقابلے میں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ساری رات آپ نے جاگ لیا، اب فجر کی نماز آپ صحیح طریقے پہ پڑھ سکیں، جو اس کے بارے میں تعلیمات ہیں، اور باجماعت آپ بالکل پوری بیداری اور نشاط سے پڑھ سکیں، یہ ناممکن ہے قریب قریب۔ ہاں اللہ کے وہ شخص جس کا عادت بنی ہوئی ہے، وہ رات دن کو سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اور اس کا مزاج طبیعت ایسی بن گئی ہے، تو وہ تو اچھے طریقے سے جاگنے کے باوجود بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عام لوگ تو نہیں کر سکتے، جبکہ فجر کی نماز وہ فرض ہے۔ اور یہاں یہ نہیں ہوتا صرف ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو پڑھ رہی ہے تو اونگ رہی ہے، اب سجدے میں گئے تو ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ بھی اب سجدے پہ اٹھنا ہے نہیں اٹھنا، وہ پڑے ہیں سجدے کے اندر۔ اور اگر خاص طور پہ امام خود جو ہے نا وہ ساری رات جاگتا رہا ہے، تو وہ جیسے نماز پڑھاتا ہے نا، پھر وہ سمجھ سکتا ہے اس کو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اور پھر نماز میں تو کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور نماز میں جو اس کا ایک لگاؤ ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، اور توجہ یکجا ہونی چاہیے۔ ناممکن ہے کہ اب اس پوزیشن کے اندر وہ یہ چیزیں ہو سکیں۔ وہ ایک تعداد ہے جو اس طرح نماز پڑھ لیتی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی، کیونکہ اب رات کو جاگے ہیں، اب کھانا کھا لیا ہے پیٹ بھر کے، لیکن کھانے کی ہرس وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو بہت سارے بیمار پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ معدے کے مریض، تو اصل میں ان کو بھوک کی حاجت ہوتی ہے، اور بھوک ہی ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں کوئی اس کی ذہن سازی نہیں ہوتی، کوئی تعلیم نہیں ہوتی اس حوالے سے، تو پھر سرسری بات کہہ دینے سے وہ کوئی عمل نہیں کرتا، نہ اس کے ذہن میں کوئی اس کی اہمیت بیٹھتی ہے، تو اس لیے وہ کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ تو اب یہ روٹین پورے ہمارے ملک کے اندر ہے، خاص طور پہ جو ہمارا اپنے مسلک کے جو مساجد ہیں یا پروگرام ہیں، جہاں مجھے نا وہ بعض کا شرکت کا موقع ملا، تو وہاں پر یہ پوزیشن ہوتی ہے، اور آپ بھی کو بھی کہیں نہ کہیں موقع ملتا ہوگا یا ملا ہوگا، تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اگر آپ پوری رات جاگتے ہیں تو صبح پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، اور نماز فجر آپ کس طرح پھر ادا کرتے ہیں، جبکہ وہ نماز فرض ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ پوری رات جاگ کر پھر صحیح طور پہ نماز فجر نشاط سے نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کا یہ پوری رات جاگنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے، پھر یہ سنت کے ساتھ اس کی پوری موافقت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو جو ساری رات قیام کرتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے، فرمایا تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ نہیں، اللہ کی قسم ہے تو آپ کی سنت کا طلبگار رہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کو بتایا کہ میری سنت پھر یہ ہے کہ رات کو سویا بھی جائے اور رات کو قیام بھی کیا جائے، روزہ رکھا بھی جائے اور ناگا بھی کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پہلے تو ہم اپنی اصلاح کریں کہ ایسے پروگرام کا ہم حصہ بنیں تو پوری رات حصہ نہ بنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ساری رات جاگ کے پھر فجر کی نماز صحیح طور پہ ادا کر سکتا ہوں، تو پھر آپ ساری رات مت جاگیں۔ کوئی بھی محفل ہے آپ کا، جب سمجھتے ہیں کہ اب میرے لیے سونا مناسب ہے، اگر میں اب سو جاؤں گا تو پھر میں فجر کی نماز اور جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق عمل کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ جائیں اور سو جائیں، اب اس محفل کا حصہ مت بنیں۔ اور سارے محفل والوں کو چاہیے کہ وہ ایسا ماحول بنائیں۔ پھر لنگر کی جو تقسیم ہوتی ہے، تو بعض کا تو لنگر کی تقسیم مسجد کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، تو لنگر کی تقسیم اندر ہو یا باہر ہو،
دونوں حالتوں میں جو لنگر لینے والے جو انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہرس کی وجہ سے کہ مجھے پہلے مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے اور کہیں میں اسے محروم نہ رہ جاؤں اور دوسرے لوگ لے کے چلے جائیں اور لنگر ختم ہو جائے، تو اب یہ جو ان کی سوچ ہوتی ہے نا وہ ان کو اس پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ چڑھائی کر دیں گے جو تقسیم کرنے والا ہے اس کے اوپر، ادھر سے بھی لوگ چڑھ رہے ہیں ادھر سے بھی لوگ چڑھ رہے ہیں، تو بعض اوقات وہ تقسیم کرنے والا جان چھڑا کے وہ بھاگ جاتا ہے چھوڑ کے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا مسجد کے اندر وہ کول خانی تھی اور بعد میں وہ چنے تقسیم کر رہے تھے، تو اب وہ لوگ اس کے اوپر جھپٹ پڑے چنے لینے کے لیے، تو اب اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا جس میں چنے تھے وہ چھوٹ گیا اور پورے مسجد کے اندر ہے پورا فرش کے اوپر وہ پھیل گئے چنے۔ اور اسی طرح جانے وہ دیگ جب تقسیم ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہ طریقہ کیسے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کیسا طریقہ ہے؟ لیکن یہ رائج ہے اور ہم اس کا حصہ بنتے ہیں اور ہم نے کبھی روک ٹوک نہیں کی، تو اب اس چیز کو ہم نے ہی ختم کرنا ہے۔ تو جہاں آپ کا اختیار ہے تو پوری رات محفل کا جاری رہنا اور پھر یہ لنگر کی تقسیم کا یہ انداز جو رائج ہے تو اس کے اندر صحیح یعنی درستگی کرنا، اس کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بکثرت پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو دیگر معمولات ہیں ان میں ہم پہلے اعتکاف کو لیتے ہیں، تو ٹائم ہمارا پورا ہو جائے گا، باقی چیزیں رہ جائیں گی، میں انشاءاللہ کل والے درس میں اگلی باتیں عرض کروں گا۔ لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال، مساجد کے جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ بے جا استعمال وہ بے حد ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو میرا تو چونکہ بہت تجربہ ہے اس بات کا اور کئی سالوں سے تجربہ ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے اٹھنے کا اور نوافل پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا۔ تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی شہری کا جو وقت ہے اصل وہ شروع بھی نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی اسپیکر کھول لیتے ہیں، کوئی تلاوت شروع کر دیتا ہے، کوئی نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی موبائل کو اٹیچ کر دیتا ہے اسپیکر کے ساتھ، بے شک وہ گھر میں سویا رہے تو وہ وہاں پر آواز آتی رہے۔ اچھا ادھر ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اچھا پھر اعلانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اعلان کے اندر وہ غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، ادھر سے اعلان کے بعد آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر جو نا سائرن بج رہا ہے، ادھر بعض بازاروں میں ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ سحری کا وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اوقات سحر میں اٹھ کے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، اور رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار میں اس کو بخش دوں، کوئی عافیت کا طلبگار میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا مجھ سے مانگے تو میں عطا کروں۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اور قیام کا اور مناجات کا اور دعا کا یہ وقت ہوتا ہے، اور قرآن میں غور و فکر کا وقت ہوتا ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بشک رات کا اٹھنا دل جمی کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہے اور قرآن فہمی کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہے، کیونکہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، شور و غل نہیں ہوتا، جو بندہ وہ زبان سے پڑھ رہا ہے، کان بھی پوری طرح اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور دل بھی اس کی موافقت کر رہا ہوتا ہے، تو ایک بڑا پر لطف وہ موقع ہوتا ہے۔ لیکن میرا اب یہ تجربہ یہ ہے کہ اس وقت میں جب میں نوافل پڑھ رہا ہوتا ہوں، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو چھت کے اوپر جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اب سپیکر کسی مسجد کا ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، اور مسلسل جو آوازیں آ رہی ہیں۔ اب وہ جو قرآن کا حکم تھا کہ سحری کے اوقات میں وہ بخشش کی دعائیں مانگی جائیں، قرآن میں غور و فکر کیا جائے، قیام اللیل ہو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری ہو، وہ ساری عبادت کا مزہ وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائیں۔ دیکھیں فوجی ہے، پولیس مین ہے، دیگر سیکورٹی گارڈ ہیں، دیگر مختلف لوگ ملازمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی ملازمتیں پہنچتے ہیں نا، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں، یہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا،
باقی لوگ ہیں، کوئی آفس میں کام کرتا ہے، اپنے جاتے ہیں نا اپنی ڈیوٹی کے اوپر. رات کو کسان، وہ کسان جو ان پڑھ ہے بالکل، وہ کچھ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، لیکن وہ پورے ٹائم پہ اپنے کھیتوں میں پہنچتا ہے نا رات کو، اور پانی جا کے اپنے کھیتوں کو دیتا ہے، سیراب کر لیتا ہے. اب یہ سارے کاموں میں تو آپ نہ سائرن بجاتے ہیں، نہ ڈھول بجاتے ہیں، نہ آپ اعلان کرتے ہیں. یہاں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے سارے اوقات کا؟ اور یہاں روزہ رکھنے کے لیے آپ کو کیوں نہیں پتہ چلتا کسی وقت کا؟ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، موبائل آپ کے پاس ہیں، آپ چاہیں جس ٹائم کا چاہیں آپ وہ الارم لگا لیں. اور پھر یہ کہ اب گرمی کا سیزن ہے تو ایک تعداد وہ ہے کہ جو کمرے بند کر کے اے سی چلا کے اندر سوتی ہے، اور اوپر انہوں نے کمبل لیے ہوتے ہیں. جب وہ اے سی تیز ہوتا ہے تو وہ کمبل لیتے ہیں، وہ گرمی کے اندر بھی کمبل لیتے ہیں. اب آپ کی آواز ان تک پہنچے گی؟ جو عبادت کرنے والے ان کو آپ ڈسٹرب تو ضرور کرے گی، لیکن ان کو تو نہیں جگائے گی. پھر ان کا بھی کوئی حل کر لیں. اب ان کے پاس جو موبائل ہے وہ ان کو جتنی آواز دے سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، جگا سکتا ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں جگا سکتا. یہ شہری کا جو وقت ہوتا ہے عبادت کا، وہ سارا کا سارا یہ لوگ جو ہیں اعلان کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، تلاوتیں کرنے والے، اور مختلف یہ ہے نا وہ اپنی مرضی کی جو بات، وہ اشعار پڑھنے والے، یہ سارا وہ عبادت کا مزہ جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں. خود کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے. پھر اس کے علاوہ عام آپ روٹین میں دیکھیں تو یہاں حالانکہ یہ شہر ہے، اور شہر کے لوگوں میں وہ دیہاتوں کے مقابلے میں زیادہ شور ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی حالت ہے. آپ عام روٹین میں دیکھ لیں، ابھی رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں ایک اذان ہوتی ہے، پھر دوسری اذان ہوتی ہے، پھر تیسری اذان ہوتی ہے، اور صبح سورج نکلنے تک اذان ہی ہو رہی ہوتی ہے. اب جماعت کھڑی ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، ہمارے ادارے میں جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کے بعد کا، اب ادھر سے اذان کے بعد آ رہا ہوتی ہے، اب ہم قرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کی اذان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اذان تو میں نہیں کہہ رہا کہ اذان مت دیں آپ، یہ اس کو کوئی غلط معنی پر لے لے، لیکن اذان کو وقت پر دیں. آپ ایسے وقت میں اذان دے رہے ہیں کہ دوسروں کی جماعت کھڑی ہے اور ان کی جماعت میں خلل پیدا ہو رہا ہے. پھر ادھر جماعت کھڑی ہے یا جماعت ابھی نہیں کھڑی، اور بعض بات میں خود میرا تجربہ ہے بہت دفعہ کا، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نعتوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے سلام کی آواز آ رہی ہے. ایک مدرسے کے اندر جب میں موجود تھا کہ روڈ پکا میں، تو ہمارا چونکہ روٹین تھی فجر، اذان فجر سے پہلے پہلے اپنے معمولات مکمل کر لیے، نوافل پڑھ لیے جو بھی کرنا ہے، باقی جو منزل تھی وہ ہم بعد میں پڑھتے تھے فجر کے بعد. اور پورے مدرسے کے اندر جتنی بھی حفظ کی کلاسیں تھیں وہ بچے اس وقت اپنے استاد صاحب کو اپنا سبق سنا رہے ہوتے تھے. اب سارے مدرسے میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اپنی مدر خود پڑھ رہا ہوتا تھا. ادھر چونکہ مسجد اٹیچ ہے مدرسے کے ساتھ، اب وہ اسپیکر پہ ایک بزرگ اذان دینے کے بعد نعت شروع کر دیتے تھے. میں نے ان سے عرض کیا بھی یہ دیکھیں یہ اسپیکر بالکل نہ مدرسے کے طرف سیدھا ہے، یہ اتنے بچے قرآن پڑھنے والے یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، میں خود ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو آپ مہربانی کریں اس وقت میں آپ نعت نہ پڑھیں، اور اگر آپ کو شوق ہے تو بغیر اسپیکر کے پڑھ لیں. لیکن وہ نہیں مانے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی محفل میں کہیں کوئی بات ہو رہی ہے نا خلاف شرع، اور میں اگر وہاں موجود اور کہہ بھی دوں گا تو نہیں مانیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جو دنیاوی اقتدار ہے نا اس کی ویلیو ہے. ایس ایچ او ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، کوئی اور اس کا دنیاوی عہدہ ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. اور دنیاوی اعتبار سے پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی بڑی گدی ہو اور وہ جدی پشتی وہ گدی نشین ہو، پھر اس کی بات مانی جاتی ہے. باقی چونکہ قرآن و سنت کی ویلیو نہیں ہے ذہن کے اندر، قرآن و سنت کے حکام کی ویلیو نہیں ہے، تو جو قرآن و سنت سکھانے والا ہے یا اس کا عالم ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اس کو عام بندے کی طرح سمجھتے ہیں. شاید اصل عام اپنے دوست کی بات مان لیں لیکن وہ ایک عالم دین کی بات نہیں مانیں. یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ ہماری گمراہی کا ایک سبب ہے کہ جو علماء دین ہیں ان کی بات نہیں مانی جاتی. جبکہ قرآن کہتا ہے اے حبیب ان کو آپ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد حاکم وقت بھی ہے جب کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی اطاعت کی جائے، اور ایسے مراد جو علماء ہیں اور جو صاحب استنباط ہیں وہ بھی مراد ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. کیونکہ جو عالم نے حکم دینا ہے قرآن و سنت کے مطابق حکم دینا ہے، اور وہ جو اس کی اطاعت ہے وہ تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ٹھہرے گی نا.
ہاں اگر کوئی اس کے خلاف حکم دیتا ہے تو بے شک وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، تو اگر علم ہے کہ یہ حکم شریعت کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اب دنیاوی جو اور مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں، طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا تو مفتی کے پاس آ جائیں گے، جہاں ہم بتائیں گے بھی یہ طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ چیز حلال ہے حرام ہے، اس میں وہ ہماری بات مان لیتے ہیں، وہ فتویٰ مان لیتے ہیں، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں بھی یہ کام غلط ہے یہ نہ کریں تو پھر نہیں مانتے، پھر ان کی اپنی چودراہٹ ہوتی ہے۔ تو سپیکر کا بے جا استعمال، پھر چندے کا اعلان ہوتا ہے، تو چندے کا اس طرح اعلان کہ یہ فلاں ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ چندہ دیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب مسلسل فلاں نے 5 روپے دیے ہیں، فلاں نے 10 روپے دیے ہیں، فلاں نے 20 روپے دیے ہیں، ایک ایک بندے کا نام لینا، تو یہ آپ کے ہاں بھی آپ دیکھیں یہ آس پاس یہ چیز رائج ہے۔ ہاں اب وہ المیہ ہے نا ہمارا کہ دین کے کام کے لیے آپ کو اس اعلان کرنا پڑتا ہے کہ دنیا کے کاموں کے لیے آپ کے چندے نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں تو اعلان نہیں ہوتے کہ آپ نے اتنے پیسے دیے، آپ نے اتنے پیسے دیے۔ ایک امام مسجد کی مناسب تنخواہ کا پوری بستی والے وہ انتظام نہیں کر سکتے، اس کے لیے اسپیکر پر مانگیں گے، چندہ مانگیں گے، وہ بار بار جو اعلان کرے گا تو تب جا کر لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دیں گے، جا کے پھر جا کے وہ تنخواہ اس کی پوری ہوتی ہے۔ یہ ہمارا دین سے کیا لگاؤ ہے، کیا دلچسپی ہے، اور آپ محفلوں میں وہ اتنے آپ لاکھوں خرچ کر دیں اور مسجد کے انتظام کے لیے یہ چیز ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، لاکھوں روپیہ صرف نہیں ہوتا، تو اب جو جس نے 5 وقت نماز پڑھانی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، باقی آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ آپ کے اس نے ڈیل کرنے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اس کی تنخواہ کے لیے وہ بیٹھے گا اور وہ اعلان کرے گا بار بار اسپیکر کے اوپر۔ اب میرا اپنا یعنی ہے وہ معاملات ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، نماز سے پہلے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اب یہ چونکہ رات جلدی اٹھے، اب نوافل وغیرہ دیگر معمولات پورے کیے، اب فجر کے بعد آرام نہ کریں تو سارا دن کلاسوں میں پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، اب فجر کے بعد آرام کرنا ہے تو پھر بھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، اچھا کھڑکی بند کر لیں، بعد کر کھڑکی بند کر لیں پھر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ خاص وہ طبقہ جو دین سے وابستہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، یہ اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن یہ دوسروں کو اذیت دینا یا دوسری کی عبادت میں خلل ڈالنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، نہ یہ عمل صالح ہو سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو اس کے ساتھ 2 اور بھی صحابی تھے، تو ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، صحابہ نے ان کے ساتھ دعا سلام ہر چیز ان کے ساتھ ختم کر دی تھی، اور ان کے لیے وہ بہت مشکل وقت تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو پیغام نہ بھجوا دوں اور ان کو خوشخبری نہ دے دوں؟ تو اب وہ رات کا آخر حصہ تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابھی ان کو اطلاع دی گئی تو پھر لوگ جمع ہو جائیں گے، تو پھر آپ لوگ آرام نہیں کر سکو گے، تمہاری نیند نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے آپ نے اس موقع پر ان کو اطلاع دینے سے منع کیا۔ پھر فجر کے بعد ان کو اطلاع دی گئی کہ بھی آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص اس لیے اس موقع پہ ان کو اطلاع دینے سے اور خوشخبری دینے سے منع فرمایا تاکہ لوگوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح حدیث ہے مسند احمد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب صفہ کے پاس رات کو آپ تشریف لائے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو سلام کہتے تھے، اتنی آواز سے سلام کہتے تھے کہ بیدار شخص سن کے جواب دے لیتا تھا، اور جو سننے والا ہوتا تھا وہ جاگتا نہیں تھا، وہ آپ کی آواز سے بیدار نہیں ہوتا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا۔ مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث مفصل حدیث ہے، میں نے اس کا اصل حساب کو بتایا جو ہمارے ٹاپک سے متعلق تھا۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کی تو تعلیم یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آپ ان کو خبر نہ دیں اور اطلاع نہ دیں کہ لوگوں کو پتہ چلا تو اکٹھے ہو جائیں گے تو نیند رہ جائے گی لوگوں، اور خود آپ سلام کہتے ہیں تو اتنی آواز سے کہہ رہے ہیں کہ سونے والا وہ بیدار نہ ہو اور جو بیدار ہے وہ جواب دے سکے۔ تو آپ کی سنت تو یہ ہوئی نا، تو
اب یہ لوگ مسجد کا جو اسپیکر ہے وہ تو اس طرح اجازت بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی ضرورت ہے مسجد کی جیسے اذان ہے یا کوئی خاص اور ضرورت ہے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی ذاتی جگیر تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا ذاتی اسپیکر بھی ہو تو پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں آپ کھول لیں۔ اور پھر کوئی آپ کے گھر کے اوپر مسجد ہو، مینار ہو، سیدھا آپ کے گھر کی طرف اسپیکر ہو اور کوئی دوسرا شخص اس طرح کرے، پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے لوگوں کو یہ اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ تو اب اس سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہے، کوئی خاتون ہے وہ گھر میں پڑھ رہی ہے، کوئی بیمار ہے وہ اپنا نماز پڑھ کے لیٹ گیا ہے، اب اس کو نیند نہیں آ رہی، اس نے گولی کھائی ہے نیند کی، اب یہ جو مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو اس کے پاس کیا گزرتی ہوگی اور وہ کیا دل میں اس کے بارے میں کہتا ہوگا، کتنی دعائیں دیتا ہوگا اس کو۔ میں جب کروڑ پکا میں تھا ایک دفعہ، تو وہ 12ویں شب تھی، یعنی 12 ربیع الاول۔ اب وہ اس خوشی میں لاؤڈ اسپیکر ڈیک چلایا ہوا تھا بازار کے اندر، اور وہ نعتوں کی آواز تھی، آپ جاتے ہیں کہ جیسے پڑھتے ہیں نعتیں، زوردار دھمک ہوتی ہے اور آواز ہوتی ہے۔ اب میں آرام کر رہا تھا، میرا ٹائم تھا کہ میں نے صبح اپنے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، میرے یہ معمولات ہیں، اب اس کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا، اور میں پھر بالآخر اٹھ کے گیا ہوں، میں کہا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب خدا کا خوف کریں، میں نے سونا ہے، میں نے آرام کرنا ہے، اور یہ میری جو کمرہ ہے نا اس کی یہ کھڑکی نہیں ہے، اس کا وہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، میں بند بھی نہیں کر سکتا اس کو، تو آپ مہربانی کریے اس کو بند کریں، مجھے آرام کرنے دیں۔ اسی طرح میں اعتکاف میں تھا ایک دفعہ کراچی کے اندر، تو الحمدللہ میرا اپنا بھی معمول ہے اعتکاف کا، لیکن اس سال چھٹی نہیں ہوئی تھی جامعہ سے، تو اب صبح میں نے پڑھانے جانا تھا، اب رات کا کثیر حصہ گزر گیا، سحری کا ٹائم قریب ہونے والا تھا، اب وہ مسجد میں جو متعاکفین اسلامی بھائی تھے وہ اسپیکر کھولا ہوا ہے، اپنے نعتیں پڑھ رہے ہیں، اندر کا اسپیکر کھولا ہوا تھا، تو میرا گھر کیونکہ اٹیچ تھا مسجد کے ساتھ، مجھے اس کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ میں نے پھر جا کے ان کو کہا یار ٹائم کتنا کا رہ گیا سحری میں، ساری رات کے لگے ہو، میں سو نہیں سکا آپ کی اس وجہ سے، صبح میں نے جا کے جامعہ میں پڑھانا ہے سارا دن، تم تو سو جاؤ گے فجر کے بعد۔ لیکن وہ لوگ اتنے غصے ہوئے، اتنے سخت ناراض ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہے مذہبی طبقے کا حال، باقی جو طبقہ ہے وہ اس کی تو کوئی ہے نہیں ہے نا، حد بندی کوئی نہیں ہے، کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ یہاں ہمارے پاس یہ ادارے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں جانتے ہی کھیت ہے نا ساتھ، رات کو ٹریکٹر چلاتے ہیں ہل چلانے کے لیے، تو ٹیپ کی آواز بالکل ٹیپ ریکارڈر کی فل چھوڑ دیتے ہیں، اب گرمی کا موسم ہوتا ہے ہم سو نہیں سکتے اس کی وجہ سے۔ ایسے یہ سامنے والا گھر ہے، یہاں کوئی شادی تھی اور لڑکیاں کا فنکشن اور ان کی زوردار آوازیں آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آئی۔ کسی کا شادی تھی، یہاں ڈیک لگایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آئی۔ ہمیں جس کا جی چاہتا ہے ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو جائے اور ہمارے سارے معمولات کو تہس نہس کر دے، اور سارا دن ہم نے جو پڑھانا ہے وہ سواری اس کا بھی ستیہ ناش کر دے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سے یہ عمل صالح ہے؟ اب اس کو کس نے تبدیل کرنا ہے؟ کس نے اس میں چینج لانی ہے؟ کیا ہم اگر اللہ نے کچھ سمجھ دی ہے تو اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی، ذہن سازی کریں، سمجھائیں، ان کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اسے یہ نقصانات ہیں۔ کروڑ پکا میں جس بات کی بات کر رہا ہوں، جس خاندان کی کہ وہ اسپیکر چل رہا تھا اور ساری رات میں سو نہیں سکا، تو وہ انہی کے ایک فرد تھے، ان سے میری بات ہوئی اس حوالے سے بعد میں، ابھی کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری رات جو نا اس طرح کا چلانا یا اسپیکر پہ زوردار آواز میں یہ سلام پڑھنا یا درود پڑھنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی کراچی میں میرے بھانجے ہیں، تو ہماری جو ہے نا وہ بہن ہے تو وہ بیمار تھی، تو وہاں اسپیکر کی آواز آ رہی تھی، وہ پڑھتے تھے صلاۃ و سلام تھے، نعت پڑھتے تھے، تو ہمارے بھانجوں نے جا کے اس کو کہا امام صاحب کو جو بھی وہاں تھے کہ یہ ہمیں سے وہ مسئلہ بنتا ہے، میری والدہ بیمار ہے، تو آپ مہربانی کریں اسپیکر میں نہ پڑھیں۔ وہ نہیں مانے، تو انہوں نے پھر نہ ہاتھ چلا لیا، اچھا کیسے نہیں آپ مانتے؟ تو پھر وہ ان کو مجبوراً بند کرنا پڑا اسپیکر۔ تو میں نے ان کو کہا اچھا جب مجھے نیند نہیں آتی تھی، آپ لوگ آپ کے خاندان کے لوگ یہ کرتے تھے، اس وقت آپ کو نہیں یاد تھا؟ اب تمہارے ساتھ معاملہ پیش آیا تو اب تم نے ہاتھ چڑھا لیے، ہم اس کے ہاتھا پائی ہوتے ہیں امام کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور میں نے کراچی میں اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ایک شخص تھا، اس کی بیوی کا یہ کانوں کا آپریشن ہوا تھا اور اس کا پردہ پھٹ گیا تھا، کان کا آپریشن ہوا تھا، اور اس کا جو فلیٹ تھا نا وہ اسی طرف تھا جدھر وہ اسپیکر کا رخ تھا،
اب وہ ہمارے جو مسجد میں تھے نوجوان وہ سلام پڑھتے تھے اور وہ خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد رمضان شریف کے اندر وہ اسپیکر کھول کے، حالانکہ یہاں اسپیکر کھولنے کی کیا حاجت ہے؟ آپ بغیر اسپیکر کے پڑھ سکتے ہیں. اسپیکر کر کے تو بعض لوگوں کو آپ سنا رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کا سلام یا آپ کا درود یا آپ کی نعت، وہ تو اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ شخص نے سلام پڑھا جا رہا تھا تو وہ شخص آ گیا مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہ تم کون سے مسلمان ہو، یہ ہے وہ ہے، ہم اتنے تنگ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، بند کرو اسپیکر کو. تو یہ کر کے وہ چلا گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہمارے وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھی آپ اس کی ہم کلاس لیتے ہیں. پھر اس کو ایک دن بلا لیا، اس کو کہا جی ہم تھانے جا رہے تھے، تو ہم نے کہا چلے پہلے ویسے آپ سے زبانی بات کر لیں. تو ہم نے فلاں کو تھانے کے اندر بند کروا دیا تھا، تو اب آپ نے یہاں انٹرفیئر کیا آگے مسجد کے اندر، تو اس کو ایسے معافی منگوائی اس سے اور اس کو دبایا پوری طرح سے اور پھر اس کی جان چھوڑی. اب مجھے بتائیں کہ یہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جناب وہ صلاۃ والسلام یا درود پاک ہے یا نعت ہے یا تلاوت قرآن ہے یا وعظ ہے آپ شروع کر دیں اسپیکر کے اوپر. دیہاتوں میں نے دیکھا ہے اذان فجر کے بعد امام صاحب وعظ شروع کر دیتے ہیں. پھر لوگوں کو جگانا ہے تو اذان ہوئی ہے تو وہ کس لیے ہوئی ہے؟ لوگوں کو نہیں پتا چلا بھی یہ جگانے کے لیے ہوئی ہے. الصلاۃ خیر من النوم جب کہا گیا ہے تو اس کا کیا مقصد تھا؟ تو جب اذان ہوئی ہے اب آپ نے جگانا ہے تو آپ گھروں میں چلے جائیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں دستک دے کے اچھے انداز ان کو بلا کے لے آئیں مسجد کے اندر. اب وہ اسپیکر چل رہا ہے، اس میں بس جو چاہیں ان کا جی میں جو آیا وہ بولے جا رہے ہیں. یہ بھی میرا تجربہ ہے. سنتوں کا ٹائم ہو گیا، سنتے پڑھنی ہے، اب وہ جناب اس پہ شروع ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب سنتوں کا ٹائم بھی نہیں چھوڑا پھر جماعت کھڑی ہوگی. یہ میرا تو نا بہت اس کا تجربہ ہے اور بہت واقعات ہیں میرے سامنے اس کے، کہ یہ اسپیکر کی وجہ سے جو ڈسٹربینس ہوتی ہے، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت قرآن میں، کبھی دیگر عبادات میں، اور کبھی آرام کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، کبھی مطالعے کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اب مسلسل اگر آواز آ رہی ہے تو آپ نے جو غور کرنا ہے اس کو ذہن میں ایک چیز کو آپ نے بٹھانا ہے، تو جب مسلسل آواز آ رہی ہوگی تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. پھر یہ آوازوں کی جو بلند ہونا تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے. ہمارے یہاں تو پھر لاؤڈ لگا کے پھر فل آواز اور پھر ایکو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کی ترغیب یہی ہے کہ پست لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں، آہستہ کچھ دھیمے لہجے میں بات کرو. شخص صاحب سے جو اونچی آواز ہے اور بری آواز ہے وہ بیٹوں کی آواز ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. تو اب ہمارے ہاں جتنی ضرورت ہے اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اتنے کا افراد ہیں کہ آرام سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. گھروں میں میلاد ہوتے ہیں، اب چند بندے ہیں گھر کے بیٹھے ہوئے یا آس پاس کے چند بندے ہیں، اور ایسے دگنے بندے بھی ہوں تو میری آواز بغیر اسپیکر کے پہنچ جائے، لیکن پھر بھی نا اسپیشل نا لاؤڈ اور وہ ساؤنڈ منگواتے ہیں اور اس کو الگ سے کرایہ دیں گے اور وہ لگا کے پھر آس پاس کے لوگوں کو تنگ کریں گے. شبینہ ہو رہا ہے، ساری رات شبینہ ہو رہا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہ بھی اس سے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ مسلسل اگر آواز آ رہی ہے، بے شک وہ قرآن کی آ رہی ہے، اگر آپ نے کہیں فون کرنا ہے، کوئی فون سننا ہے، کوئی مہمان آ گیا، بات کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، سونا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی، یہ سارے آپ کے معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر وہ خلل پیدا ہو جائے گا. اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن سے جو رغبت ہے وہ بھی آپ کو ہی پتہ ہے کہ کتنی کی رغبت ہے، اور جو وہاں ساتھ اور پڑھنے والے ہیں وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ گھر والے بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ تو آپ نے اوڑھ کے لحاظ سوئے ہوئے ہیں، دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہم شادی کے فنکشن ہیں اس میں جو آتش بازی ہو رہی ہے، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہوتے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کئی دن پہلے سے وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ گھروں میں چلا لیتے ہیں، اور اس طرح کے عجیب و غریب فنکشن ہوتے ہیں جس میں وہ گناہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا گناہ ہے، وقت ضائع کرنا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جو اذیت پہنچا رہی ہے وہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور آتش بازی اتنی زیادہ جو کی جاتی ہے، جانور جو بعض اوقات رسے توڑا کے بھاگ جاتے ہیں بیچارے، بچے سوئے ہوئے بیچارے ڈر جاتے ہیں بعض اوقات، اور اچھے بھلے جو انسان وہ بعض اوقات ڈر جاتا ہے سویا ہوا، کیوں اچانک جب دھماکہ ہوگا تو آدمی ڈر جاتا ہے، آدمی بھی کیا ہو گیا. تو یہ پورا ماحول جو ہے نا اس میں ہمارا وہ ہے. اچھا گاڑیوں میں بیٹھ جائیں یہ وہ چلا دیتے ہیں، اسکرین چلا دیں گے، فل آواز چھوڑ دیں گے، گانے چلا دیں گے، اور وہاں بیٹھ کے اپنی منظر پڑھنی ہے یا نیند آ رہی ہے آرام کرنا ہے. اب یہ لوگ تنگ کر دیتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے. اب پورا معاشرہ یار مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمان رہ رہے ہیں، نبی کے غلام ہیں،
تو یہ ایسا کا ماحول کہ کسی کو آپ جینے نہ دیں. تو اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ خرابی مزید بڑھے گی. اور اگر ہم اپنے علاقے میں کوشش کریں گے, سمجھائیں گے, دین سازی کریں گے اور حکمت عملی سے کام کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. ہاں, تو ہمارا جو یہ مقصد ہے ایسا کلاس کا کہ ہمیں پہلے تو یہ احساس بیدار ہو جائے کہ صراط مستقیم ہمارا مقصود ہے زندگی کا, اور پھر صراط مستقیم کچھ ہے کیا اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے, تاکہ یہ جمالی طور پر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں تھوڑی طرح پوری طرح بیٹھ جائیں اور ہمارا کہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. پھر ہم آگے انشاءاللہ اور جو ہمارا ترجمہ اور قرآن کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم چلتے جائیں گے, اس کو جلدی جلدی کور کریں گے. لیکن یہ صراط مستقیم ابھی میری گفتگو اور باقی ہے, اس کے اوپر اگلی کلاس بھی ہوگی, اس سے اگلی بھی ہو سکتا ہے کلاس اس کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے, تاکہ یہ صراط مستقیم کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی